الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ دیکھنے اور سننے والوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا مہینہ، پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ چلتے ہیں جی کچھ خبروں کی طرف۔ آج کا دن جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں جی، صبح 9 بجے معزز عدلیہ کے اندر 3 رکنی بینچ نے وہ مسئلہ جو ان کی حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے جی، اور حکومت جو ہے کپڑے اتار کر کندھے پر قمیض رکھی ہوئی ہے جی، پہلوانوں کی طرح لنگوٹا لگا کر میدان میں آ چکی کہ ہم نے کوئی بھی فیصلہ جو اس بینچ نے کرنا ہے ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اس پر جو اصل وزیر اعظم صاحب ہیں نا جی، 3 وزیر اعظم ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، بلکہ 4 وزیر اعظم جی۔ بڑے وزیر اعظم صاحب جو لندن کے اندر رہتے ہیں جی، اس سے چھوٹے وزیر اعظم صاحب جناب مریم نواز صاحبہ، اس سے چھوٹے وزیر اعظم صاحب ساگڈار صاحب، اس سے چھوٹے وزیر اعظم جو ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں جی۔ پھر آگے ان کی کابینہ ہے جی، اس کابینہ کے اندر ایک لفظ ہے جی پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم کے اندر شامل ہے جی بہت ساری جماعتیں، 13 جماعتیں۔ ان 13 جماعتوں کو اگر پردے کے سامنے کھڑا کیا جائے تصویر کھینچنے کے لیے تو پردے کے پیچھے پردہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پردہ جب ہلتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے پردے کے موجود ہے۔ اچھا، ہر آدمی کی کمر کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے جی۔ 13 جماعتیں، 13 لیڈر، 13 آدمی ان کے پیچھے ہیں جی۔ ویسے وہ 15 ہیں ٹوٹل، لیکن 13 ہیں جی۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا جی کہ ہم نے کسی طرح یہ بات نہیں تسلیم کرنی۔ جو بڑے وزیر اعظم صاحب ہیں جی، وزیر اعظم نمبر 1، انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر طرح معاملات جو ہیں وہ اس کو اسی طرف لے کے جائیں گے جو ان کے خیالات کے مطابق، کہ 97 کے اندر جس طرح معزز عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی، یا کوئی اس کی نئی شکل ماڈل 2023 جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں۔ اب یہ صبح سے پتہ چلنا شروع ہوگا جی، لیکن بات یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جس دن وہ یہ لاسٹ جو ہوئی تھی، جس دن معاملہ وہ بینچ ٹوٹا تھا جی، 4 سے 3 رہ گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے چند دوستوں سے مشورہ کروں گا جی۔ ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ انہوں نے چند دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کا پلس رزلٹ آیا یا مائنس آیا، میں بات کھولنی نہیں چاہتا زیادہ، آپ خود سمجھدار ہیں جی۔ صبح آپ کو پتہ چل جائے گا جس وقت 9 بجے کے بعد ہیئرنگ ہوگی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے جی، اور ہوگا کیا، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 9 اپریل کی رات شب، جس وقت عمران خان صاحب ڈائری لے کر نکلے تھے، 11 سے 13 صحافی وہاں پر موجود تھے، جن میں سے ایک ارشد شریف تھے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں جی۔ اس پاکستانی نظام سے ناراض ہو کر جس طرح ذلِ شاہ گیا ہے، اسی طرح ارشد شریف صاحب چلے گئے۔ پاکستان کی ساری کہانی انہوں نے جا کر وہاں پر بتائی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کہ ان کے پاس بہت ساری رپورٹیں تھیں، وہ ساری رپورٹیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جا کر بیان کی ہیں۔ شہید نہ کبھی دنیا پر مرتا ہے نہ اور آخرت میں مرتا ہے، شہید زندہ ہے، وہ بات بھی کرے گا، ادھر جا کر اپنے مسائل بھی بیان کرے گا۔ فرشتے میرے رب جلیل القدر کے سامنے پیغام لے کر کے بجائیں گے کہ یہ آدمی ادھر اس طریقے سے اس کو اس جگہ پہ بھیجا گیا ہے، اور اس کے چند ایک سوالات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لکھ لو، پھر کیا روز قیامت ان سوالوں کا حساب لیا جائے گا۔ اب وہ سوال تو لکھے گئے ہیں جی، FIR درج ہو چکی ہے جی، جو ابھی تک ارشد شریف کی والدہ اور عمران خان صاحب نہیں کروا سکے اپنی FIR، لیکن ارشد شریف اور ذلِ شاہ کی FIR درج ہو چکی ہے جی۔ عمران خان صاحب نے جب وہاں سے نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ میں پھر یہ فکرہ دہراتا ہوں، کوئی رہ تو نہیں گیا، یعنی جو اس وقت نظام تھا جی، اس کے جو کریکٹر تھے وہ سارے عمران خان صاحب کو معلوم ہو گئے تھے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دشمنی کرنے میں، پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ کیوں عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کے ذریعے بھی پیغام کہیں پہنچایا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر جو 17 سال کے بعد ایک ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہوا ہے وہ ڈوب جائے گا، لیکن کچھ اہداف تھے وہ حاصل کرنے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اس کی کڑیاں اب کھلتی آئی ہیں ساری، جس طرف یہ سارا نظام چلا، کیوں چلا، اس پر میں علیحدہ
مطلب کوشش کروں گا بات کرنے کی، لیکن چلتے ہیں جی اس بات پر کہ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا چہرہ عوام کے سامنے آیا جی۔ یہ وہ حکومت تھی جی جس نے کہا تھا لانگ مارچ کر کے 4 لانگ مارچ کیے تھے 4۔ پہلا ہم الیکشن نہیں مانتے جی، ہم الیکشن کو کینسل کرتے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹر ہے، یہ گردان لے کے بسترے اٹھا کر ٹینٹ اٹھا کر اسلام آباد پہنچا گیا جی۔ پھر مہنگائی مارچ ہوئی جی، اسی مطلب 3 جو تھے مہنگائی کے تھے، کسی نے کپڑے بیچنے کا کہا، کسی نے کہا جی آٹا 1 روپیہ 25 پیسے مہنگا ہو گیا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، پیٹرول 1-1.5 روپیہ مہنگا ہو گیا، مجھے نیند نہیں آتی۔ 95% میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈوب گیا جی، پاکستان تباہ ہو گیا، اسٹیٹ بینک بک گیا جی، پاکستان نے جناب کشمیر بیچ دیا جی، عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا جی۔ ٹماٹر سردی کورے کی وجہ سے مر گیا، ٹماٹر 300 روپیہ مہنگا ہو گیا، شور ڈال دیا۔ ٹماٹر جو حکومت ٹماٹر عوام کو سستا نہیں دے سکتی وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ عوام کے منہ سے آٹا چھین لیا گیا، سبزی چھین لی گئی، پھل مہنگے ہو گئے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، یہ سارا کچھ یہ میڈیا ناچ کرتا رہا جی۔ لیکن آج میڈیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر ڈسکس کرے۔ وہ ایک صاحب تھے جی، انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب میں گریبان پکڑوں گا آپ کا، کیوں؟ ہم عوام ہیں، میں اینکر نہیں ہوں، میں اس وقت عوام ہوں۔ تو جناب آج کل وہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا۔ بہرحال کہ جی عمران خان صاحب کا فکرہ پھر دہراتا ہوں جی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ پھر آہستہ آہستہ حکومت عیاں ہوئی، مہنگائی بے شمار ہو گئی، پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، پاکستان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، حکومت نے یو ٹرن بہت سارے لیے، آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم الیکشن کروائیں گے۔ پھر یہی حکومتیں بچانے کے چکر میں لگ گئی، پھر یہی حکومت الیکشن سے بھاگنا شروع ہو گئی، پھر یہی حکومت مہنگائی پر بیانیاں بنانے لگی کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی، پھر یہی حکومت جبر تشدد پر اتر آئی جب لاچار ہو گئی۔ اب اس وقت لاچاری کے اندر 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا لڑائی جب ہوتی ہے نا تو ایک آدمی جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا وہ یا تو اب صلح صفائی سے بڑوں کی بات مان لیتا ہے یا بڑوں کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اب ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے 74-75 سال سے لے کر 80 سال تک کہ کسی بزرگ کو نہیں چھوڑا، کسی 10 ماہ کی بچی کو نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے جبر تشدد کا نشانہ نہ بنایا۔ اب ان کے پیچھے جو پردے کے پیچھے اصل پردے والے ہیں جی وہ خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جی۔ اب ان کا کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے، کیوں نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ لیکن جس وقت معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ سارا نظام یہ بیڑا اٹھایا، جب پاکستان تحریک انصاف نے درخواست کی کہ سر ہمیں الیکشن لے کر دیا جائے، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن لے کر دیے جائے، اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ آئین نے دستک دی ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس پر انہوں نے نوٹسز جو بھی جاری کیے، پھر آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولا جو ہے وہ نظر آیا۔ معزز چیف جسٹس صاحب نے جس دن لاسٹلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس دن انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے رابطہ کروں گا۔ اب اس کا جو کچھ رد عمل آیا جی وہ اعتزاز احسن صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، انہوں نے گن کے بتائے ہیں کہ اگر لارجر بینچ بنتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کی کاؤنٹنگ کی ہے، ایک بندے کا انہوں نے بتایا کہ اگر لارجر بینچ بنے تو عمران خان صاحب کو فائدہ، اگر 15 رکنی بینچ مطلب کہ بنتا ہے عمران خان صاحب کو فائدہ، اگر 9 رکنی بینچ بنتا ہے تو موجودہ حکومت کو فائدہ، اگر جناب 5 رکنی بینچ بنتا ہے عمران خان صاحب کو فائدہ، اگر 3 رکنی بینچ بنتا ہے تو ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے جی۔ یہ چیز اعتزاز احسن صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر بیان کی ہے جی، ریکارڈ موجود ہے ان کا، آپ چیک کریں، میں نے بہت ساری چیزیں بیچ میں سے حذف کر دی ہیں۔
وہ اس وجہ سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیوں میں وکیل تو نہیں ہوں نا، ان کو تو کسی نے نہیں پوچھنا، وہ سخت بات بھی کہہ دیں تو کسی نے برا نہیں محسوس کرنا۔ بہرحال کہ جی اب صبح حالات و واقعات کے تحت پاکستان کے تمام وکلاء، جس میں اسپیشلی پنجاب بار، سپریم کورٹ بار کے کچھ وکلاء، یہ شارع دستور پر اکٹھے ہوں گے جی، اور عدل بچاؤ مہم کا آغاز کریں گے۔ ہو سکتا ہے اعتزاز احسن صاحب اس کو لیڈ کریں، عابد زبیری صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، اسی طرح بہت سارے وکلاء ہیں جی، بہت سارے ججز، ریٹائرڈ ججز جو ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم قیمتی مشورے آپ کو دیں گے۔ آج بھی وکلاء کی بڑی تعداد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، عمران خان صاحب نے ان کو ویلکم کیا، اور ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ سے چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تمام ممبران کے ساتھ شامل ہوا جی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس وقت انٹیریئر سندھ کے دورے پر ہیں، جی ڈی اے سے ملاقات کر رہے ہیں، شاید ایم کیو ایم سے ملاقات کریں، باپ گروپ سے ملاقات کریں، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کو بچا لیا جائے۔ اگر پاکستان رہے گا تو ہم حکمران بھی رہیں گے، ہم اس عوام پر اپنا روب دبدبہ بھی قائم رکھ سکیں گے۔ اگر ہم نے پاکستان کے سارے قانون، سب نظام الٹ پلٹ کر دیے تو شاید پھر عوام رہ جائے، ہم حکمران نہ رہیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے دورہ شروع کیا۔ اب کس کس سے ملتے، جماعت اسلامی بھی تقریباً ان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، جی ڈی اے سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جی ڈی اے ایک بہت بڑی جو پاور ہے سندھ کے اندر، گو کہ ان کو سیٹیں تو کم ملی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہاں جس طرح یہ عمران خان صاحب کی اپنا ملیر والی سیٹ کے اوپر ٹھپے لگا کر سیٹیں جیتی گئی تھی، ایک سیٹ جو جیتی تھی، اسی طرح وہاں جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بہرحال کہ جی صبح شارع دستور پر وکلاء ہوں گے جی، آئین کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب 3 رکنی بینچ کے ساتھ مل کر اپنا لاہ عمل اگلا اختیار کریں گے۔ حکومت پاکستان ان کے خلاف کو پٹیشن دائر کرے گی، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ وہ کس طریقے سے کریں گے جی؟ وہ کیا چیف جسٹس صاحب کی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کریں گے؟ وہ کس بنیاد پر کریں گے؟ یا یہ جو انہوں نے فیصلہ دینا ہے اس کو چیلنج کریں گے؟ اب اگر یہ فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس کے تحت تو 90 دن کے اندر آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا، اس میں جو وکلاء، جو لوگ، جو کوئی بھی ہے، وہ اگر آئین سے منحرف ہوں گے، آئین کی کتاب سے ادھر ادھر ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ پھر وہ آئین نہیں رہے گا جی، بنانا ریپبلک کا آئین ہوگا جی۔ بہرحال کہ عمران خان صاحب مکمل تیاری میں ہیں جی، وکلا برادری بڑی مکمل تیاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح باقی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک عجب منظر پاکستان کے اندر ہوگا، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ نواز شریف صاحب کے بقول ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، پاکستان مسلم لیگ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے۔ قاسم سوری والا فیصلہ اس کو آپ مانتے ہیں جی، یا وہ بھی نہیں مانتے؟ کیوں؟ وہ بھی انہی جج صاحبان نے دیا تھا جی۔ یا تو یہ بات کہیں کہ وہ فیصلہ بھی غلط تھا اور آج کا فیصلہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ فیصلہ ان ججوں نے صحیح دیا تھا اور آئین اور قانون کے مطابق دیا تھا تو پھر یہ بھی جو فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ باقی اگلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں جی، بات لمبی ہو جاتی ہے۔